السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر آن لائن کلاس آف سیوکس پارٹ 2۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو سیکنڈ ایئر آج جو ٹاپک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے فرسٹ چیپٹر کا 8واں ٹاپک ہے، اور وہ ہے قرارداد پاکستان 1940۔ اسے قرارداد لاہور بھی کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، پہلے سے ایک پروگرام طے شدہ تھا کہ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوگا، تو طے شدہ پروگرام کے مطابق مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس ہوتا ہے، جو 3 روزہ ہے، 22، 23 اور 24 مارچ 1940 کو۔ منٹو پارک، جسے اقبال پارک بھی کہا جاتا ہے، اس پارک میں اجلاس منعقد کیا جاتا ہے، اور اس اجلاس میں شرکت کے لیے پورے ہندوستان سے مسلم نمائندے شرکت کے لیے آتے ہیں۔ نمائندوں کے علاوہ بھی بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ اس اجلاس میں شرکت کے لیے آتے ہیں، اور تقریباً ایک اندازے کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد افراد کا مجمع تھا، یعنی 1 لاکھ سے زائد افراد نے اس اجلاس میں شرکت کی تھی۔ تو جو مسلم نمائندے پورے ملک سے آتے ہیں اس اجلاس میں شرکت کے لیے، ان میں سے جو اہم نام اور اہم شخصیات ہیں ان میں بیگم مولانا محمد علی جوہر ہیں، آئی چندریگر ہیں، ڈاکٹر محمد عالم ہیں، سر عبداللہ ہارون ہیں، مولانا ظفر علی خان ہیں، چودھری خلیق الزمان ہیں، مولانا عبدالحامد ہیں، نواب محمد اسماعیل ہیں، قاضی محمد عیسیٰ ہیں، سر عبدالرؤف شاہ ہیں، سردار اورنگزیب ہیں، اور چودھری خلیق الزمان ہیں۔ یہ اہم اور قابل ذکر نام ہیں جو مسلم نمائندے شرکت کے لیے پورے ہندوستان سے آتے ہیں۔ تو جو عام لوگ بھی آتے ہیں وہ بھی بہت ذوق و شوق سے آتے ہیں۔ تو بچے، اس اجلاس کی صدارت جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کرتے ہیں۔ سر شاہ نواز آف ممدوٹ نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا اور قرارداد پیش کی تھی بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی ابوالقاسم فضل حق، جنہیں عرف عام میں مولوی فضل حق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور قرارداد کی تائید کی تھی چودھری خلیق الزمان نے۔ اور اس کے بعد باری باری دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے جتنے بھی مسلم نمائندے ہیں وہ سٹیج پر آئے، انہوں نے آ کے قرارداد کی تائید کی، اور پھر اپنے تائیدی جو خطبے ہیں اس میں قرارداد کو مسلمانوں کی منزل اور ان کا مقصد قرار دیا۔ اور یہ وہی تمام مسلم نمائندے ہیں جن کا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تذکرہ کیا ہے، یہ تمام باری باری سٹیج پہ آئے تھے اور ان سب نے آ کے تائید کی تھی۔ ان سب میں سے بیگم مولانا محمد علی جوہر جب خطاب کے لیے آئیں سٹیج پہ، تو صرف انہوں نے لفظ پاکستان ریزولوشن استعمال کیا تھا، پاکستان کا تذکرہ ہوا تھا۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو 1933 میں چودھری رحمت علی نے ناؤ اور نیور کے نام سے جو پمفلٹ جاری کیا تھا، اس میں انہوں نے لفظ پاکستان متعارف کروا دیا تھا، لیکن اس وقت بھی اس لفظ کا ہندوؤں کی جانب سے بڑا مذاق اڑایا گیا اور اسے ایک خواب قرار دیا گیا۔ تو لیکن یہ لفظ پاکستان جو تھا یہ اس وقت بھی مسلمانوں کے دل میں اتر چکا تھا، اور قائد اعظم کو بھی بہت پسند آیا تھا۔ قائد اعظم نے بھی اپنے خطاب میں اور بعد ازاں جتنے بھی خطبات ہیں ان میں لفظ پاکستان جو ہے اس کو استعمال کیا تھا، اور پاکستان کو مسلمانوں کا مقصد بھی قرار دیا تھا، اور اس کے قیام کے لیے جد و جہد میں ایک نیا جوش اور ولولہ جو تھا وہ پیدا ہو گیا تھا۔ تو اب ہم چلتے ہیں قائد اعظم کے صدارتی خطبے کی طرف۔ تو پہلے ہم خطبہ کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بنیادی نکات کی طرف آئیں گے۔ تو قائد اعظم کا جو صدارتی خطبہ ہے وہ 5 پوائنٹس کی شکل میں آپ کی بک میں دیا ہوا ہے۔ تو یہ پوائنٹس باری باری جو ہے وہ میں سارے ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ تو سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے، قائد اعظم نے بنیادی طور پہ اس میں 2 قومی نظریے کو واضح کیا تھا۔ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے کیونکہ ان کے رسم و رواج، روایات، تہذیب و ثقافت اور سب سے بڑھ کر ان کا مذہب جدا ہے۔ صدیوں سے ساتھ ساتھ رہنے کے باوجود ہندو اور مسلمان اپنی اپنی جداگانہ پہچان رکھتے ہیں۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ برصغیر میں 2 قومیں آباد ہیں، جن میں سے ایک ہندو اور دوسری مسلمان۔ مزید قائد اعظم نے کہا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ایک اقلیت میں ہیں، میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان ایک گروہ یا اقلیت نہیں بلکہ یہ بھی ایک قوم ہے جو کہ ہندوؤں سے بالکل مختلف ہیں، کیونکہ ان کا رہن سہن، بود و باش، تہذیب و تمدن، مذہب، عبادات، کھانا پینا، بلکہ سوچ کے انداز بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔
اس لیے اسلام اور ہندو مت دو الگ الگ مذاہب ہی نہیں بلکہ دو جداگانہ نظام حیات ہیں۔ مسلمانوں کے لیے گائے ایک حلال جانور ہے اور اس کا گوشت کھاتے ہیں، جبکہ ہندو اسے ایک مقدس جانور سمجھ کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری باتوں میں بھی دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور مسلمان بحیثیت قوم اپنا ایک الگ تشخص رکھتے ہیں جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ لہٰذا ان میں اتنے اختلافات کے ہوتے ہوئے بھی اگر ان کو اکٹھا اور ایک جگہ رہنے دیا جائے تو پھر سوائے خرابی اور بگاڑ کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ خطہ درکار ہے جہاں وہ اپنی مرضی اور آزادی سے مذہبی رسومات اور عبادات کر سکیں اور مکمل آزادی سے اپنے عقائد کے مطابق سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی زندگی گزار سکیں۔ تو یہاں قائد اعظم نے دو قومی نظریے کی وضاحت کی اور پھر مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی بات کی۔ پھر اگر دوسرے پوائنٹ کی طرف جائیں تو اگر بر صغیر متحدہ صورت میں آزاد ہوتا ہے تو مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نہیں ہوگی، یعنی اگر اقتدار منتقل ہوتا ہے اور انگریز جاتے ہوئے اسے آزاد کر جاتے ہیں لیکن بر صغیر کو تقسیم نہیں کرتے تو بھی وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ اسلام اور ہندو مت دو مختلف معاشرتی نظام ہیں، دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کا مل کر ایک قوم بننا محض ایک خواب ہی ہے۔ مسلمان ایک قوم ہے اور ملک کے بعض علاقوں میں واضح اکثریت کے مالک ہیں، اور ضروری ہے کہ مسلمانوں کو وہ علاقے دے دیے جائیں جہاں ان کی اکثریت ہے۔ یہ بات بھی قائد اعظم نے اپنے صدارتی خطبے میں ہی کہی تھی۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے پوائنٹ نمبر 3 کی طرف، تو مسلمان علیحدہ مملکت کا مطالبہ کر تو رہے ہیں، تو یہ غیر تاریخی نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت ساری جو ریاستیں ہیں وہ تقسیم ہوئی اور آزاد ہوئی۔ پھر قائد اعظم نے ان کی مثالیں بھی دی کہ برطانیہ سے آئرلینڈ آزاد ہوا، اسپین اور پرتگال بھی نئی ریاستیں بنی ہیں، پھر چیکوسلواکیہ جو ہے وہ بھی تقسیم کے بعد جو ہے وہ نئی آزاد ریاست بنی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی، ایسا ماضی میں بھی ہوا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ بہت ساری ریاستیں جو ہیں وہ آزاد ہوئی ہیں، یعنی تقسیم ہو کے ریاستیں جو ہیں وہ آزاد ہوئی ہیں۔ پھر اگر آگے چلیں تو بر صغیر کا سیاسی مسئلہ قومی یا فرقہ وارانہ نہیں، یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اسی تناظر میں اسے حل کرنا ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ یہ قومی، مقامی یا فرقہ وارانہ مسئلہ وہ ہوتا ہے جو ایک ملک یا ایک ریاست کے جغرافیائی حدود کے اندر ہو اور اسے کوئی دوسرا متاثر نہ ہو رہا ہو، اور بین الاقوامی مسئلے کی شکل وہ اس وقت اختیار کر جائے گا جب وہ اس کی حدود سے باہر بھی متاثر کرنے لگ جائے گا۔ تو ہم اس وقت اتحاد عالم اسلام کی، مذہب اسلام کے نام پر ایک آزاد اسلامی ریاست کی بات کر رہے تھے، تو یہ بین الاقوامی مسئلہ تھا، مسلم قومیت کا، مسلم قوم کا، تو اسے اس تناظر میں دیکھنا جو تھا وہ زیادہ ضروری تھا۔ تو پھر قائد اعظم نے مزید اس حوالے سے کہا کہ ہندوستان کا مسئلہ فرقہ وارانہ نہیں ہے، جب تک یہ بنیادی حقیقت تسلیم نہیں کر لی جائے گی ہر دستور جو ہے وہ تباہی پہ مبنی ہوگا، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہندوؤں اور انگریزوں کے لیے بھی وہ مضر ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھ لیا جائے۔ پھر لاسٹ پہ جو 5th پوائنٹ ہے، بر صغیر ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں، اور نہ ہی یہ ایک قوم کا وطن ہے۔ یہاں کئی قومیں رہ رہی ہیں اور ان کے مفادات الگ الگ ہیں۔ تو ہندوستان جو ہے وہ کبھی بھی ایک متحد قوم نہیں رہا۔ اگر ہم تاریخ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، قائد اعظم نے بھی اپنے صدارتی خطبے میں اس کا ذکر کیا کہ ہندوستان ہمیشہ جو ہے وہ ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا میں بٹا رہا ہے، کبھی بھی مصنوعی طور پہ اتحاد جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ جو مصنوعی اتحاد تھا وہ انگریزوں نے پیدا کیا تھا اور انگریزی اقتدار کے ساتھ ہی ختم ہو جانا تھا، تو بہت ضروری تھا کہ اس مسئلے کا مستقل حل ہوتا۔ تو اب ہم لوگ چلیں گے قرارداد کے متن کی طرف۔ تو قرارداد جو ہے وہ مولوی فضل حق نے پیش کی، اور پھر بعد ازاں اس کی تائید جو ہے وہ چودھری خلیق الزمان نے کی تھی، اور پھر سب جو ہے وہ باری باری اس کی تائید کرتے رہے، اور اس قرارداد میں واضح طور پہ کہا گیا تھا
کہ مسلم لیگ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کوئی بھی دستوری خاکہ اس وقت تک قابل عمل اور قابل قبول نہیں ہوگا جب تک وہ ان 3 جو نکات دیے گئے ہیں، 3 جو اصول دیے گئے ہیں، ان کے مطابق مرتب نہیں کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو باہم متصل اکائیوں کی نئے خطوں کی صورت میں حد بندی کی جائے۔ باہم متصل ملے ہوئے، جغرافیائی طور پہ ملے ہوئے، ایک علاقہ دوسرے علاقے سے جغرافیائی طور پہ ملا ہوا ہو تو اس کو نئے خطوں کی صورت میں حد بندی کی جائے۔ اور وہ کس طرح سے کی جائے کہ شمال مغرب اور شمال مشرق، یہ شمال مغرب اور شمال مشرق کے علاقے وہ علاقے تھے جہاں مسلمان اکثریت میں تھے۔ مسلم اکثریت والے علاقوں میں آزاد مسلم مملکتیں قائم کی جائیں۔ پھر نمبر 2 جو اصول جو ہے وہ قابل عمل ہوگا۔ بر صغیر کے لیے تقسیم کے علاوہ کسی دوسری اسکیم کو منظور نہیں کیا جائے گا، یعنی تقسیم کے علاوہ کوئی بھی اور حل قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 3 پہ تقسیم ہو جاتی ہے تو ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلم اقلیت کے حقوق کے تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے، یعنی جہاں مسلمان اقلیت میں ہے لیکن ہندو اکثریت میں ہے وہاں پہ سیاسی حقوق کی ضمانت فراہم کی جائے، مذہبی، ثقافتی اور اقتصادی حقوق کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ تھے وہ بنیادی نکات جو قرارداد پاکستان، قرارداد لاہور کی شکل میں پیش کیے گئے تھے، اور مسلم لیگ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کوئی بھی دستوری خاکہ جو ہے وہ اس وقت تک قابل عمل نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا مسلمانوں کے لیے، مسلم لیگ کے لیے، جب تک وہ ان 3 بنیادی نکات، ان 3 بنیادی اصولوں کے مطابق نہیں ہوگا۔ یعنی مسلمان اب اس کے علاوہ کوئی اور حل جو ہے وہ چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ تقسیم ہی چاہتے ہیں۔ تو اگر اس قرارداد کا سرسری سا جائزہ لیا جائے تو اس سے ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ یہاں پہ 2 ریاستوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک ابہام تھا، غلط فہمی تھی، حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اس لیے بعد میں ترمیم کر کے آزاد ریاستوں کا جو لفظ ہے وہ حذف کر دیا گیا تھا اور آزاد ریاست کا لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ یہ 1945 اور 46 میں انتخابات ہوئے تھے۔ تو 1945 اور 46 کے انتخابات میں جو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے نمائندے منتخب ہوئے تھے، ان اراکین اسمبلی کا ایک اجلاس ہوا تھا 10 اپریل 1946 کو دلی میں۔ تو اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ ایک قرارداد اور منظور کی گئی تھی اور اس میں یہ ابہام جو ہے یہ بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ تو بچوں آج ہم لوگوں نے قائد اعظم کا صدارتی خطبہ پڑھا ہے قرارداد لاہور کے حوالے سے، اور ساتھ میں قرارداد کا متن۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ قرارداد کا متن ہے کہ قرارداد کا متن جو ہے وہ آپ کو ہر صورت میں ایز اٹ از ہی یاد کرنا ہوتا ہے اور اس کو لازمی لکھنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ مختصر سوالات میں بھی پوچھا جاتا ہے، تو مختصر سوالات کے حوالے سے بھی یہ بہت اہم ہے۔ اور ویسے بھی قرارداد پاکستان اور قرارداد لاہور کا سوال مکمل نہیں ہوگا اگر اس میں یہ بنیادی نکات یا قرارداد کا متن شامل نہیں ہوگا۔ قائد اعظم کا جو صدارتی خطبہ ہے، اگر آپ اس کی ساری کوٹیشنز یاد نہیں کر سکتے تو جو اہم ترین 2 سے 3 کوٹیشنز ہیں وہ آپ لازمی یاد کریں، کیونکہ وہ اگر سوال پوچھا جائے گا تو پھر اس میں لکھنا ضروری ہے۔ تو کل انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے مزید آگے مطالبہ پاکستان جو قرارداد پاکستان کے پلیٹ فارم سے کیا گیا تھا اس کے محرکات، اور کسی حد تک ہم اس کا پس منظر بھی دیکھیں گے، اور پھر ساتھ میں جو رد عمل آیا تھا وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ، آج کے لیے اتنا ہی۔